یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ گیتوں کی۔ معزز سامعین و ناظرین، زندگی کے سفر میں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہمیں کلاس 4-5 میں ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ چلی کا ملک کہاں واقع ہے اور چلی کو چلی کیوں کہتے ہیں۔ یہ بہت سے جب کینڈیڈیٹس اپیئر ہوتے تھے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایم اے کر لیا ہے، پوسٹ گریجویشن اکنامکس میں، انگلش میں ڈاکٹر بن گئے ہیں، لیکن ان کے جو جنرل نالج کا عالم ہے وہ کوئی زیادہ قابل رشک نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، البتہ مجھے ایسے لوگ بھی ملے جن سے میں دل سے متاثر ہوں۔ سبھی لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس میں ایک ڈاکٹر خاتون تھی، جسٹ MBBS۔ میں نے بطور ممبر اور چیئرمین PPSC ڈاکٹرز کے بھی میں نے امتحانات لیے، لیکن مجھے جتنا متاثر اس خاتون نے کیا جو محض MBBS تھی اور چائنا سے پڑھ کے آئی تھی، لیکن اس سے جو میں نے پوچھا شاید FCPS جنہوں نے کر رکھا ہے وہ بھی ان کا جواب درست نہ دے پاتے جتنا اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیے اور درست جواب۔ بطور ممبر PPSC چند ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گا مختلف کینڈیڈیٹس کے حوالے سے۔ ان میں جو ایک میں نے ڈاکٹر کا ذکر کیا، ایک کینڈیڈیٹ تھا PMS کے لیے، وہ سرگودا سے بلانگ کرتا تھا اور میں اس وقت پرہیپس موسٹ جونیئر ممبر نہیں، میں SNGAD کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ اس وقت میں انٹرویو میں شامل ہوا تھا، اور ان کا انٹرویو جب وہ داخل ہوا ہے کمرے میں کینڈیڈیٹ، تو بہت ڈھیلا ڈھالا جوگر پہنے ہوئے تھے، سفید رنگ کی شلوار قمیض تھی، اور لباس سے بھی اور چال ڈھال سے بھی وہ لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی امپریس کر پائے گا انٹرویو پینل کو۔ بہرحال وہ آئے، بیٹھے وہاں پہ، تو چیئرمین صاحب نے اس وقت طارق صاحب ہوتے تھے چیئرمین، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ واٹس یور ایریا آف انٹرسٹ؟ ہی ریپلائڈ جنرل نالج۔ تو چیئرمین صاحب، چونکہ کمیشن کے ممبران کی ہمیشہ ہی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو کینڈیڈیٹ کا پوٹینشل ہے وہ ظاہر ہو، وہ سامنے آئے، اس کی ویکنیسز، یہ غلط خیال ہے لوگوں کا کہ اس کو کریدا جاتا ہے۔ انفیکٹ ہر ممبر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے ڈیورنگ ہز ایکڈیمک کیریئر اور لیٹر آن، اور اس کا ریئل پوٹینشل کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ جب پوچھا تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ بیچارہ برا پھنسا ہے کہ اب جنرل نالج تو بہت وسیع ہے، اس میں تو کہیں نہ کہیں یہ اس کے لیے مشکل ہوگی۔ چیئرمین صاحب اس کی مدد کو آئے اور انہوں نے کہا نہیں، آپ اس کو ذرا لمٹ کر سکتے ہیں، آپ جس میں زیادہ آپ کا انٹرسٹ ہے وہ بتائیے۔ تو کینڈیڈیٹ نے جواب دیا کہ نو سر، یو کین آسک اینی کویسچن۔
مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ صاحب بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں یا اوور کانفیڈنٹ. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ چیئرمین صاحب نے جب سوال ان سے پوچھنے شروع کیے تو ہر سوال کا جواب بہت اعلیٰ دیا. ڈھیلا ڈھالا کینڈیڈیٹ جو کمرے میں داخل ہوتے وقت بہت معصوم سا لگ رہا تھا، دیہاتی سا لگ رہا تھا، وہ ہر ایک کی نظر میں بہت معتبر ہوتا گیا. پھر نیکسٹ ممبر سن انہوں نے پوچھے، بے شمار سوال پوچھے اور مختلف سبجیکٹس پہ پوچھے. انہوں نے اس کے بھی بہت شافی اور تسلی بخش جواب دیے. پھر تیسرے ممبر کی باری آئی، انہوں نے بھی، اس کی پرفارمنس ایکسٹرا آرڈینری تھی. تو یہ ہم سب کے لیے بہت حیرت کی بات. اب میری باری تھی آخر میں پوچھنے کی. میں اس وقت موسٹ جونیئر ممبر تھا اس پینل میں. تو میں نے ان سے کوئی اور سوال نہیں پوچھا. میں نے یہ پوچھا آپ نے تیاری کیسے کی ہے امتحان کی؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ سر 2 سال پہلے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. میں دیہات میں رہتا تھا سرگودے کے کسی گاؤں میں، اور پھر میرا ایک دوست پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا. میں اس کے پاس شفٹ ہوا اور پھر میں نے پڑھنے کی عادت ڈالی. میں کتابیں بھی پڑھتا تھا، لیکن اخبار کو میں بہت روزانہ باقاعدگی سے پڑھتا تھا. لیکن سر میں اخبار پڑھتا نہیں تھا، میں اخبار حفظ کرتا تھا. تو میرے لیے یہی جواب کافی تھا اور وہ سلیکٹ ہو گئے تھے کینڈیڈیٹ. آج پتہ نہیں کس پوزیشن پہ ہوں گے، میں تو اب نام بھی بھول گیا ہوں. لیکن ان کی کمرے میں انٹری اور کمرے سے واپسی مجھے کبھی نہیں بھولتی. وہ ان کی محنت کا ثمر تھا. آپ بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لمس سے پڑھے ہیں یا کسی بڑے ادارے سے پڑھے ہیں. آپ جہاں سے بھی پڑھے ہیں، اگر آپ نے محنت کی ہے تو اس کا پھل آپ کو ضرور ملتا ہے. آپ بھی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اور ایسے اور بے شمار کہانیاں ہوں گی ہمارے ارد گرد، اور ان میں ایک کہانی ہم 5 بھائیوں کی بھی ہے. ہم نے کسی بڑے ادارے سے ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اسلامیہ ہائی اسکول واڑہ عالم شاہ سے ہم سارے بھائیوں نے پڑھا. بہن نے بھی 5ویں تک وہاں گاؤں کے اسکول میں پڑھا. پھر یہ لاہور شفٹ ہو گئی تھی، کیونکہ میں لاہور میں اس وقت PPSC کے امتحان کے نتیجے میں سلیکٹ ہو چکا تھا اور لاہور آ گئے. پھر باقی بھائی بھی ماس رائب مجھ سے جو چھوٹے ہیں صفدر صاحب، ان کے باقیوں نے گورنمنٹ کالج میں پڑھا. ہمارے بچوں نے پھر لمس میں بھی پڑھا. لیکن جو ہمیں اسلامیہ ہائی اسکول واڑہ عالم شاہ نے سکھایا اور پڑھایا، اس کی جو اس کے فٹ پرنٹس ہیں، ان کا اثر دیر تک رہے گا. یہ اس سکول نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. میں نے جیسے بیت بازی کا مقابلے کا کہا، ان شعروں کا، اس جغرافیے کا. اسی طرح وہاں پہ سالانہ جلسہ عام ہوتا تھا. اس میں اس وقت کے وزیر بلدیات یاسین وٹو صاحب مہمان خصوصی کے طور پہ آئے. تو ہم 6 جو طالب علم تھے اسکول کے، انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی. اس میں 3 ہم بھائی تھے، میں، صفدر صاحب اور نظر صاحب. تو ہم تینوں کو 10-10 روپے انعام دیا گیا تھا. میں نے اس میں تقریر کی تھی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ 1965 وار کے فوراً بعد کی بات ہے. تو اس وجہ سے اس کی بڑی
ایک خاص ریلیونس تھی. تو وہ انعام میری زندگی کا بڑا ایک مائل سٹون سمجھیے کہ اس نے ہمیں ہمت اور حوصلہ دیا، اعتماد دیا کہ یہ وہ 10 روپے نہیں تھے، وہ میرے حساب سے تو ان کی کوئی قیمت نہیں. ان کی جتنی قیمت نہیں کہی جائے آج کے زمانے کے حساب سے بھی، ادروائز بھی وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے. اور پھر وہ دن تو مجھے کبھی بھولتا نہیں جب ہیڈ ماسٹر صاحب نے پیغام بھیجا میرے دادا جی کو کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، یہ پیسے گم کر دے گا، تو اس کے وظیفے کی رقم لینے آپ خود تشریف لائیں اسکول. جب میرے دادا جی اسکول گئے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے بڑے اٹھ کے ملے انہیں اپنے آفس میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور انہوں نے 330 روپے تھے یا 50 روپے تھے، یہ 3 سال کے وظیفے کی رقم ان کے حوالے کی اور کہا کہ بہت مبارک ہو، آپ کا بیٹا بہت لائق ہے اور اس کا خیال بھی رکھا کریں اور پڑھاتے رہیں اس کو، اس کی تعلیم پہ توجہ جاری رکھیں. بابا جی اتنے خوش تھے، میں نے زندگی میں ایک تو اس لمحے ان کو خوش دیکھا جب میری سلیکشن ہو گئی PPSC کے امتحان کے نتیجے میں، اور ایک اس دن جب وہ وظیفہ کی رقم وصول کر رہے تھے. انہوں نے برملا کئی لوگوں سے اپنی زندگی میں اظہار کیا، اور اس دن تو خاص کر کے انہوں نے گاؤں والوں کے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہا کہ بھئی لوگوں کے تو بڑے بڑے بچے جو ہیں یہاں گھومتے پھرتے ہیں بے روزگار اور کچھ کرتے نہیں ہیں کام، اور میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے دیکھو 300 روپے سے زیادہ کمائی کی ہے. ان کے لیے وہ 300 روپے ایک بڑا تحفہ تھا ایک لحاظ سے، اور یہ ان کی محنت کا انعام بھی تھا. میرے لیے تو تھا ہی کہ ایک ریکگنیشن تھی، لیکن بابا جی کی خوشی ہمارا بہت بڑا سرمایہ. وہ میں جب یاد کرتا ہوں لمحہ تو مجھے دل سے اطمینان ہوتا ہے کہ شاید میں کوئی خوشی ان کو واپس لوٹا سکا، ورنہ سب محبتیں اور محنتیں میرے بابا جی اور میرے والدین کے حصے میں آئیں. زندگی کے